اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے، کبھی کمر کو چیر دے، کبھی وہ شب کو دل کرے۔ چلیے فیض الادب اول کا اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فاعل بترکیب وصفی کا بیان، یعنی کل کے سبق میں موصوف صفت سے مل کر کے فاعل بن رہا تھا، ٹھیک۔ اور جو سبق آج ہم پڑھیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے ہیڈنگ، آج کے سبق کی ہیڈنگ ہے فاعل بترکیب اضافی، یعنی آج کے سبق میں مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے فاعل بنے گا، ٹھیک۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے مضاف مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کی نسبت کر دینا کسی دوسری چیز کی جانب، تو جس چیز کی نسبت کی جائے وہ مضاف ہوتا ہے، اور جس چیز کی جانب کی نسبت کی جائے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اور آسانی سے ذہن سے قریب کرنے کے لیے جو سمجھایا جاتا ہے، اس میں کاک کے کی ترجمہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک۔ ضروری نہیں ہے لیکن یہ سمجھانے کے لیے بول دیا جاتا ہے، تو وہ ترکیبیں کیا کہلاتا، مضاف اضافی کہلاتا ہے۔ شارٹ میں مضاف مضاف الیہ کے مجموعے کو شارٹ میں کیا بولتے ہیں، وہ ترکیب اضافی۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہم کہیں گے، ہمیں کہنا کہ سمیر کا قلم یا سمیر کا موبائل یا سمیر کی کتاب، تو کچھ بھی بولنا ہے تو ہمیں کیا بولیں گے، قلم سمیرن، تو سمیر کا قلم، تو ہم نے قلم کی نسبت کس کی طرف کر دی، سمیر جو ایک نام ہے لڑکے کا، اس کی طرف کر دی، سمیر کا قلم۔ تو یہاں پر قلم یہ مضاف ہوا اور سمیر یہاں پر مضاف الیہ ہوا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے قلم کی نسبت سمیر کی طرف کر دی۔ اور ایسے ہی جیسے سمیر کی کتاب، تو یہاں پر کتاب کی نسبت کس کی طرف کی گئی، سمیر کی طرف، تو یہاں پر سمیر مضاف الیہ اور کتاب مضاف۔ چلیے آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیے آپ کتاب میں امرا، امرا اس کا معنی آتا حکم دیا، یہ ماضی معروف ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب۔ امرا اس نے حکم دیا، ٹھیک، باب نصر ینصر سے آتا۔ یضحک یہ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، وہ ہنستا ہے یا ہنسے گا، اس کا معنی آتا ہے۔ یلعب وہ کھیلتا ہے یا کھیلے گا، ٹھیک، یہ بھی سمیع اسم موصول سے آتا ہے۔ الولدان ولدان یہ ولد کی جمع ہے، ولدان بہت سارے لڑکے، ٹھیک۔ الزوجۃ زوجہ معنی آپ کو معلوم ہے بیوی۔ یترجم فعل مضارع ہے، وہ ترجمہ کرتا ہے یا ترجمہ کرے گا، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ترجم یترجم۔ اچھا چلیے نیچے دیکھیے، امر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، امرا حکم دیا، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، ٹھیک۔ صلی اللہ تعالی اللہ تعالی کی ان پر رحمت کامل نازل ہو اور حضور کی آل پر رحمت کامل نازل ہو، وسلم اور سلامتی نازل ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دعا یہ جملہ بیچ میں۔ آگے دیکھیے، ذہبا صاحب المالی، تو ذہبا اس کا معنی کیا تھا، وہ گیا، صاحب المال مال والا یعنی مالدار، تو مال والا گیا یعنی مالدار گیا۔ آگے دیکھیے، یلعب ولدان المدرستی، یلعب فعل مضارع وہ کھیلتا یا کھیلے گا، ولدان جمع ہے، مدرسہ مدرسہ، تو مدرسے کے لڑکے یلعبو کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، جب فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ آگے دیکھیے، ترجمہ علماء الاسلامی، ترجمہ اس نے ترجمہ کیا یعنی ٹرانسلیشن کیا، ترجمہ کرنا ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا کسی پیراگراف کو۔ علماء الاسلامی اسلام کے عالم علماء، ٹھیک، جان کر، تو ترجمہ کیا اسلام کے علماء نے، ٹھیک۔ آگے دیکھیے،
یترجم عم خالد، تو عم معنی کیا آتا ہے؟ چچا. خالد یہ نام ہے، ٹھیک ہے، جیسے خالد، سمیر، عاصم، قاسم سب نام ہوتے ہیں. تو یترجم ترجمہ کرتے ہیں یا کریں گے کون؟ عم خالدین، خالد کے چچا. آگے تذهب نساء القریتی، تذهب یہ فعل مضارع، یہ بھی مؤنث کا صیغہ. تذهب اور جاتی ہیں، نساء القریتی گاؤں کی عورتیں، تو جاتی ہیں گاؤں کی عورتیں. غسلت زوجۃ زید، غسلت غسل کیا، دھویا. زوجہ بیوی، زید، زید کی بیوی نے دھویا. ٹھیک. یضحک عبد الرسول، یضحک وہ ہنستا یا ہنسے گا. عبد الرسول یہ مستقل نام ہے، عبد الرسول ہنستا ہے. قرأت بنات بکرین، قرأت یہ فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب معروف کا صیغہ ہے. بنات یہ بنت کی جمع ہے، بکر نام ہے، تو بکر کی لڑکیوں نے پڑھا. اوکے ٹھیک. اچھا چلیے پہلے انہی عربی جملوں کی ترکیب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے دیکھیے شروع سے. امرا رسول اللہ، تو امرا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، رسول مضاف، اللہ اسم جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. میں نے کہا نا بالکل جو ہیڈنگ میں آپ کو بتا دیا گیا، تو جب آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس ترکیب میں مضاف الیہ سے مل کر فاعل بنے گا، تو اب آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گویا کہ اب آپ کو پورے پیراگراف کی ترکیب کرا دی گئی، کیونکہ جب بتا دیا تو بچہ صرف اسی ہیڈنگ سے سمجھ جاتا ہے. اچھا آگے دیکھیے. صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، اس پورے جملے کی مستقل ترکیب میں نے الگ کر دی ہے، آپ اس کو سماعت کر لیں. ٹھیک ہے مستقل پوری ترکیب ہے وہ. آگے دیکھیے. ذہبا صاحب المالی، ذہبا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، صاحب المال بترکیب اضافی ہو کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اسی طریقے سے آپ پورے پیراگراف کی ترکیب کر لیں. کوئی اس میں الگ جملہ نہیں ہے کہ کوئی ترکیب ہارڈ ہو، نہیں، بس پہلے فعل ہوگا اور اس کے بعد میں مضاف مل کر فاعل بن جائے گا، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. پورے پیراگراف کی اسی طریقے سے ہوگی. اگر کوئی مشکل لگے، سمجھ میں نہیں آئے، تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں، رابطہ کریے. ٹھیک ہے چلیے آپ آگے دیکھیے اگلے صفحے پر. عربی بناؤ، یہ ہیڈنگ ڈل رہی ہے نا، تو یہ اردو کے جملے ہیں. ان اردو جملوں کی آپ کو اپنی کاپی پر عربی بنانی ہے خود سے. ٹھیک. اور یہ تمرین ہے. تمرین میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو آپ نے پچھلا سبق پڑھا ہے تو اسی سبق کا اس تمرین میں پریکٹیکل ہوتا ہے. اس میں پتہ چل جاتا ہے، تمرین اگر بچہ بنا لیتا تو اس سے اندازہ لگ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بچے نے سبق سمجھ لیا ہے اور یاد بھی کر لیا ہے. لیکن اگر تمرین نہیں بنا پاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبق نہیں سمجھ رہا، محنت نہیں کر رہا بچہ. ٹھیک ہے تو اس میں پریکٹیکل ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. چلیے پہلے آپ خود سے کوشش کریں، اس کے بعد اگر کوئی مشکل جملہ لگے تو آپ بعد میں سماعت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے دیکھیے. مدد کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدد کرنے کی کیا آتی ہے؟ نصرہ. اللہ کے رسول نے، رسول اللہ، کتنا آسان ہے. نصرہ رسول اللہ، آسان. ٹھیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آگے دیکھیے. ترجمہ کیا زید کے لڑکے نے، ترجمے کی ترجمہ، زید کے لڑکے کی، لڑکے کی ولد، زید کی زید، تو ترجمہ ولد زید. کتنا آسان ہے، تھوڑی توجہ دیں گے تو. سنا آگے دیکھیے. سنا خالد کی بیوی نے، سننے کی کیا آتی ہے؟ سمعہ. مؤنث کا صیغہ کیا آئے گا؟ سمعت. خالد کی بیوی زوجۃ خالد، تو سمعت زوجۃ خالد. آگے دیکھیے. دھوتی ہیں گاؤں کی عورتیں، دھوتی ہیں گاؤں کی عورتیں. تو دھونے کی آتی ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا غسل. مؤنث کا صیغہ کیا آئے گا؟ دھوتی ہیں مضارع کا، تو تغسلو. گاؤں کی عورتیں نساء القریتی، تو تغسلو نساء القریتی. کتنا آسان ہے.
پڑھتے ہیں بکر کے لڑکے، تو پڑھتے ہیں مضارع کا صیغہ ہے نا، پڑھتے، تو یہ کیا آئے گا مضارع کا صیغہ؟ یقرؤ۔ بکر کے لڑکے، تو لڑکوں کی جمع کیا آتی ہے؟ ولدان، تو ولدان بکرین۔ ٹھیک، آگے دیکھیے، سوار ہوئے علماء اسلام، تو سوار ہوئے ترکیبہ، علماء اسلام تو علماء الاسلامی، کتنا آسان ہے۔ ہستی ہیں خالد کی لڑکیاں، تو کس کا کیا بنے گا؟ ہستی ہیں، فعل مضارع ہے نا، اور مؤنث کا صیغہ کیا آئے گا؟ تفعلوا تضحکوا۔ ٹھیک، خالد کی لڑکیاں تو بنات خالدین، بنت کی جمع بنات آتی ہے نا، تو بنات خالدین۔ ٹھیک، کھیلتا ہے زید کا چچا، آسان ہے، یلعب عم زیدین، چچا کی کیا تھی؟ عم، تو عم زیدین۔ بکر کی بیٹی پارسا ہے، نیک ہے، تو بنت بکرین، بکر کی بیٹی، بکر کی لڑکی پارسا ہے، عفیفتن، پارسا ہے۔ زید کی بیٹی حسمک ہے، تو بنت زیدین طلیقۃ الوجہتی، حسمک ہے۔ ٹھیک، یہ خالد کی کتاب ہے، یہ خالد کی کتاب ہے، تو ھذا کتاب خالد، اتنا آسان ہے۔ سنتے ہیں مدرسے کے طالب علم، دیکھیے کتنا بڑا جملہ لگ رہا ہے، سنتے ہیں مدرسے کے طالب علم، لیکن نہیں، آسان ہے۔ سنتے ہیں، یسمع فعل مضارع، سنتے ہیں مدرسے کے طالب علم، تو اب یہ یہاں پر جمع آئے گی، تو طلاب لے آئیے یا پھر متعلم، تو متعلمون جمع ہے اور اضافت کے وقت نون گر جاتا ہے، تو متعلم المدرستی یا طلاب المدرستی۔ ٹھیک، پڑھا خالد کی دو بیویوں نے، دو بیویوں نے پڑھا، ماضی ہے پڑھا، تو قرأت زوجتو نے بیوی واحد، تو تثنیہ کیا آئے گی؟ زوجتان، اور نون اضافت کے وقت آپ کو معلوم ہے گر جاتا ہے، تو زوجتا خالدین۔ ٹھیک، اسی طریقے سے جو بھی ترکیب آئے، تمرین آئے، تو آپ اس کو پچھلے جو سبق گزر چکے ہیں آپ ان کی بار بار دور نکالیے، بار بار ان کو ریپیٹ کیجیے، ریوائز کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے عربی بولنا، عربی کا ترجمہ کرنا، اردو کی عربی بنانا، ترکیب کرنا، یہ سب بالکل سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک، چلیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔